عید میلاد النبی کب منائی جاتی ہے؟ 12 ربیع الاول۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اس پر کسی کا اتفاق نہیں کہ 12 ربیع الاول ہی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اتنا اختلاف ہے۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیں تو نبی کی پیدائش کی تاریخ، کس تاریخ کو، کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تاریخ بھی نہیں بلکہ مہینہ کے اندر بھی اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول مہینہ کے اندر بھی اختلاف ہے۔ کسی نے لکھا ہے 2 ربیع الاول، کسی نے لکھا ہے 8 ربیع الاول، کسی نے لکھا ہے 9 ربیع الاول، کسی نے لکھا ہے 10 ربیع الاول، کسی نے لکھا ہے 12 ربیع الاول، کسی مورخین نے لکھا ہے 12 رمضان، اور کسی مورخین نے لکھا ہے 10 محرم الحرام۔ اتنا سارا اختلاف ہے کہ ان تاریخ میں سے تاریخ لکھنے والوں نے اپنے اپنے حساب سے اس دور کے کیلنڈر کو اٹھا کر کے ان لوگوں نے دیکھا، تو پھر ان لوگوں نے اپنے اپنے طریقے پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اور جانتے ہیں سب سے بڑی تعجب کی بات کیا ہے کہ 10 محرم الحرام لکھنے والے کوئی عام نہیں۔ عبد القادر جیلانی، ان کی کتاب بنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ 10 محرم الحرام ہے، جبکہ ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی ان کی کتاب کے اندر انہوں نے خاص اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن 10 محرم الحرام ہے۔ اب دیکھیے، اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا یا صحابہ اکرام اس پر عمل کر کیے ہوتے تو پھر کسی ایک ڈیٹ کو سلیکٹ کر کے ہر سال اسی ڈیٹ کو عید میلاد مناتے، جبکہ ایسا کوئی تاریخ کی کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں لکھا ہے۔ اگر قرون اولا یعنی صحابہ اکرام کے دور سے لے کر کے اب تک یہ میلاد منائی جاتی تو پھر سارے کے سارے لوگ ایک ہی تاریخ کو مناتے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول کو یہ لوگ عید میلاد مناتے ہیں۔ ایک بادشاہ اربن، انہوں نے ایک سال عید میلاد النبی منایا تھا 8 ربیع الاول، یعنی کنفرم ڈیٹ نہیں، اس کے برعکس سے اتنا اس کو بڑھاتے ہیں۔ عید تو چھوٹی چیز، کہتے ہیں کہ عیدوں کا عید ہے، عید میلاد عیدوں کا عید ہے۔ ارے بھائی، پہلے عید تو ثابت کرو، پھر اس کے بعد عیدوں کا عید آئے، جبکہ اسلام کے اندر 2 ہی عید ہیں، بڑے عید 2 ہیں اور ایک چھوٹا سا عید، وہ کیا ہے؟ جمعہ۔ اور دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر تینوں عید کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے علاوہ چوتھا کوئی عید ہے ہی نہیں اسلام کی نظر میں، اور جس کی حیثیت شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ عیدوں کا عید ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 134 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سال کے اندر 2 دن یہود و نصارہ خوشی مناتے ہیں، تیل وغیرہ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرم منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں سے بہتر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور دوسری چھوٹی عید کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے بارے میں فرمایا یہ عید کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے عید بنایا۔ ان کے علاوہ آپ پوری حدیث بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، صحاح ستہ، کتب ستہ کی ساری کتابیں آپ نکال کر کے دیکھیں، کہیں پہ بھی عید میلاد کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ کہاں سے مسلمانوں کی عید ہوگی؟ اور ایک دوسری بات، اگر یہ پوری امت مسلمان
مسلمہ کے لیے عید ہے، اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ عیدوں کا عید ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے عید کا دن ہے۔ تو آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں حدیث کے، ہر کتاب کے اندر آپ کو ایک الگ سے باب ملے گا، آپ کو ایک الگ سے باب ملے گا، جس باب کے اندر محدثین کرام نے دونوں عیدوں کے طریقے، دونوں عیدوں کو کس طرح سے منائے، کیا سنت ہے، کیا طریقہ ہے، کیا کیا جائے، یہ ساری کے ساری حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر یہ عید ہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر عید میلاد النبی عید ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ منانے کا کیا طریقہ ہے، کیا آداب ہے؟ کہیں سے کوئی لاپتہ نہیں، اور یہ بن گیا عیدوں کا عید۔ آپ اندازہ لگائیے، جن عیدوں کو اللہ نے دیا ہے وہ چھوٹا ہو گیا، اور جن عید کو خود کر کے بنا لیا گیا اسے عیدوں کا عید کا درجہ دے دیا گیا، یعنی اللہ کا دیا ہوا خوشی کا دن قبول نہیں، اور جنہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے یہ عیدوں کا عید ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، یہ اللہ کے تحفہ کو ٹھکرانا نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے دیا ہوا عید کو ٹھکرانا نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کے احکام کو توڑنا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن عید کے اندر خوشی منا رہے ہیں، ابو بکر خوشی منا رہے ہیں، عثمان خوشی منا رہے ہیں، عمر خوشی منا رہے ہیں، علی خوشی منا رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے جم گھٹا ہے، اور عید الاضحیٰ، عید الفطر کے اندر سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا کہ وہ عورت بھی اپنے گھر سے نکلے جو ماہواری کی حالت میں ہو، ایسی عورت بھی عید کے دن نکلنے گھر سے اور عیدگاہ میں جا کر کے نماز نہ پڑھے، مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر شامل ہو جائے۔ اتنے سارے احکام ہونے کے باوجود آج عید میلاد النبی کے سامنے چھوٹا عید ہو گیا کہ اللہ کے رب ذوالجلال کی یہ فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوشیوں کے سامنے عید کا خوشی زیادہ ہو گیا۔ اندازہ لگائیے، تصور کیجئے اس جملہ نے کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دیا۔ یہ عیدوں کا عید ہے، مطلب یہ کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعہ کی عید سے بھی بڑھ کر کے جس کو تحفہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ چھوٹا ہو گیا، جس کو خود گڑھ کر کے بنا دیا گیا وہ بڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ اس کو جب آپ اس نیت سے، اس ارادے سے آپ کر رہے ہو کہ یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، بھلا کام ہے، میرے بھائی شریعت کے اندر بھلائی، اچھائی، نیکی وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نیک کہا ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کہا ہو، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ثواب کہا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہو، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قول سے، اپنے فعل سے امت کے سامنے پیش کیا ہو، صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے پوری دنیا کو بتایا ہو، اے لوگوں سنو، تم جس چیز کو کہو وہ نیکی نہیں ہے، وہ چیز نیکی ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ کہاں ہے ثواب، کتنا ملتا ہے ثواب؟ عیدوں کا عید ہے، کیا ہے، غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، نیا کپڑا پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے، سرما لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے، کس طرح سے کیا کریں؟ جبکہ ان دونوں عید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تحفہ دیا ہے، سب کچھ ہے کہ صبح اٹھو، غسل کرو اور بہترین سے غسل کرو، تیل لگاؤ، اچھا کپڑا پہنو، سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اور اپنے گھر سے نکل کر کے عیدگاہ آؤ یا مسجد آؤ، اللہ کا رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نمازیں ادا کرو، پھر اس کے بعد گھر واپس۔ یہ تمام کے تمام طریقہ موجود ہے عیدوں کے لیے، اور جس عید کے لیے تمام طریقہ موجود ہے، تعجب ہے کہ عیدوں کا عید کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں، لہذا یہ عید نہیں ہو سکتا، امت محمدیہ کے لیے عید نہیں ہو سکتا۔ یہ خود بناؤ کی عید ہے، جو بناؤ کی چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی فرمان ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جو نبی کے بعد دین سمجھ کر کے، اچھا سمجھ کر کے ایجاد کیا گیا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔